أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں یاد رکھو قرآن کو ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں. اللہ رب العالمین مسلمانوں کے درمیان یہ عقیدہ بیٹھانا چاہتا ہے یا پوری انسانیت کے درمیان یہ عقیدہ بیٹھانا چاہتا ہے. ہمارے دلوں میں یہ عقیدہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے کہ قرآن اللہ ہی کا نازل کردہ کلام ہے. ایک عقیدہ تو یہ ہو گیا، یہ اللہ نے نازل کیا ہے، کسی نے اپنے ہاتھ سے لکھا نہیں ہے یا کسی نے اپنے عقل سے اختراع نہیں کیا ہے. یہ کسی مصنف کا کلام نہیں ہے، انسانوں میں سے کسی مصنف کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جب نازل فرمایا ہے تو جیسے اور کتابیں بھی اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہیں قرآن کریم سے پہلے، لیکن ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے کسی حکمت کے تحت نہیں لی تھی. کسی حکمت کے تحت اللہ رب العالمین نے ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی، لیکن قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے خود لی ہے. ہم نازل کیے ہیں، ہم ہی اس کو حفاظت دیں گے، سیکورٹی دیں گے. یہاں دو عقیدہ معلوم ہوا کہ اللہ کا کلام تو ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ کلام محفوظ ہے کسی کمی اور بیشی سے. کمی اور بیشی، تحریف و تبدیل سے یہ محفوظ ہے، پاک ہے. اسی لیے اہل علم کا، اہل سنت والجماعت اور تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ قرآن کریم کے متعلق جو یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم میں ایک حرف کی زیادتی ہو گئی ہے یا قرآن کریم میں ایک حرف کم ہو گیا ہے، جو یہ کہتا ہے ایک حرف کم ہو گیا ہے یا کچھ زیادتی ہو گئی ہے یا کچھ صورتوں کی کمی ہو گئی ہے، بکری نے کھا گئی یا کسی نے چھپا کے رکھ لیا، اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے تو اہل سنت والجماعت اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ رہا ہے جو بھی یہ کہتا ہے یا ایک صورت دوسری صورت کی جگہ آ گئی یا ایک حرف جہاں ہونا چاہیے وہاں سے ہٹ کر کے کہیں اور چلا گیا ہے، تو یہ آدمی کیا ہے؟ کافر ہے. کافر ہے. دیکھیں اتنا خطرناک کیوں؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے میں اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہا ہوں، وہ یا یہ قرآن محفوظ ہے. اب کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں اس میں کمی ہے، اس میں کچھ زیادتی ہو گئی ہے، کچھ اضافہ ہو گیا ہے، لوگوں نے کچھ اضافہ کر دیا ہے، تو گویا ایسی چیز کہہ رہا ہے جو اللہ رب العالمین کے اس قول سے ٹکرا رہی ہے بات. تو اس لیے اہل علم کہتے ہیں یہ عقیدہ جو ہے یہ کافروں کا عقیدہ ہے. اس لیے قرآن کریم سے متعلق یہ عقیدہ اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا کے رکھنا چاہیے. یہ قرآن بالکل محفوظ ہے، بالکل محفوظ ہے. اس میں نہ تو اضافہ ہوا ہے نہ کمی ہوئی ہے. جیسا اللہ رب العالمین نے نازل کیا تھا ہمارے درمیان موجود ہے. قرآن کا جو حصہ ہے، قرآن کے اوپر کچھ لکھا رہتا ہے، جز ہے، پارہ لکھا رہتا ہے، اور قرآن میں وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. وہ لوگوں نے اپنی سہولت کے اعتبار سے، اور دیکھیے سائڈ میں کہیں کہیں عین لکھا رہتا ہے، رکوع جس کو ہم کہتے ہیں، عین لکھا رہتا ہے. یہ قرآن کا حصہ نہیں. یہ لوگوں نے اپنی سمجھنے کے لیے یا پڑھنے کے اعتبار سے اس طرح کی سہولیات کی ہیں، لیکن یہ پہلے نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قرآن کو ترتیب دیا تب بھی نہیں تھا. یہ بعد میں کہتے ہیں یہ حجاج ابن یوسف نے اپنے دور میں جیسے نقطہ رکھا، قرآن میں نقطہ نہیں تھا پہلے، نقطہ رکھوایا، اعراب لگوایا، ایسے ہی ساتھ ساتھ یہ کچھ کام بھی کرایا جو آج ہمارے درمیان یہ کام موجود ہے. لیکن یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. قرآن کے اندر جو ہے وہ دائرہ موجود ہے، قرآن کا وہی حصہ ہے. اس کے اوپر نیچے جو کچھ ہے وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. یہ اپنے علماء کا یا اپنے لوگوں کا اجتہاد ہے، اپنے فائدے کے لیے یا پڑھنے کے لیے یا حفظ کرنے کی سہولت کے لیے. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام سے پوچھا جاتا تھا آپ قرآن کیسے پڑھتے تھے؟ یہ حزب جو ہے، حزب پہلے حزب رہتا تھا، یہ جز اور پارہ نہیں رہتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں حزب ہوا کرتا تھا.
تو حزب سے مراد جب صحابہ کرام سے پوچھا گیا یہ کیا ہے، تو کہتے تھے کہ ہم جیسے پڑھتے تھے قرآن، یہاں سے یہاں تک ہم پابندی کے ساتھ پڑھیں گے قرآن، تو اسی کو ہم حزب قرار دیتے تھے، اپنی طرف سے حزب قرار دیتے تھے۔ یہ قرآن کا حصہ نہیں تھا، یہ انسان کی اپنی سہولت کے اعتبار سے تھا، تو اس کو حزب قرار دیتے تھے۔ آج بھی کہیں کہ قرآن میں نیچے حزب لکھا رہتا ہے، تو وہ سہولت کے اعتبار سے تھا کہ ہم اتنا پڑھیں گے روزانہ، اتنا اس کا اہتمام کریں گے۔ تو کچھ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم 3 سورت کو حزب بناتے تھے، 4 سورت کو حزب بناتے تھے، کچھ صحابہ کرام کے ہاں کوئی 5 سورت کو حزب بناتا، اس طرح وہ اپنے اپنے اجتہادات کی بنیاد پر اس طرح ہوا کرتا تھا۔ بعد میں جب کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا تو اس نے جز کا، جسے ہم اپنی زبان میں، اپنے اردو زبان میں پارا کہتے ہیں، پارا، یہ جز لگایا۔ اور جز کا اطلاق دیکھیے، صحابہ کرام کے زمانے میں سورت ہوتا تھا، حزب جو ہوتا تھا، جہاں کہاں سے کہاں تک ہمیں پڑھنا ہے وہ سورت ہوا کرتا تھا، 3 سورت میں پڑھنا ہے، 4 سورت پڑھنا ہے، 5 سورت پڑھنا ہے، ایسا ہوا کرتا تھا، بیچ میں گیپ نہیں ہوتا تھا۔ جیسے آج ہمارے درمیان پارا موجود ہے تو اس میں سورت ختم نہیں ہوتی ہے، سورت کے بیچ میں پارا آ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے پارا، دوسرا پارا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح ترتیب دی گئی، تو گویا یہ جو 30 پارے ہمارے درمیان موجود ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ 30 پارا کے نام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود رہا ہو، نہیں۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی قرآن کی آیتیں اور صورتیں نازل ہوئی اتنا موجود ہے اور آج بھی موجود ہے، لیکن جو پارا لکھا گیا یا جز لکھا گیا یا حزب لکھا گیا، یہ اپنا علماء امت کے اجتہادات ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم میں جو سورہ فاتحہ ہے یہ کس بارے میں سے ہے، کس بارے میں سے ہے؟ جو سوال اس طرح کرتے ہیں ان کے ذہن و دماغ میں ایک بات پہلے بیٹھانی چاہیے، 2 بات۔ پہلے ان سے یہ سوال کرنا چاہیے آپ کے سوال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے سوال کر رہے ہیں کہ آپ کو کچھ فائدہ ہو، علم آئے، تو اس کو جاننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو جاننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، اگر آپ اعتراض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ قرآن کا حصہ ہے یا نہیں ہے، تو گویا آپ کفر میں داخل ہونے کی بات کر رہے ہیں، کفر میں داخل ہونے کی بات کر، کیونکہ یہ مسلم ہے، یہ قرآن کا حصہ ہے، سورہ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے۔ تو جو ہم نے سمجھ لیا کہ یہ جو پارا ہے یا جز رکھا گیا یا منزل رکھا گیا، حزب رکھا گیا، یہ بعد کے لوگوں کا اپنا ایجاد کردہ ہے، آسانیوں کے لیے، حفظ کرنے کے لیے یا پڑھنے کے لیے تھا، پہلے زمانے میں نہیں تھا۔ تو آج کے وقت میں یہ کہنا یہ کس کا حصہ ہے، اور اگر نہ ہو اس حصے کا وہ جز، تو اس کا انکار کر دیا جائے، یہ خطرے والی چیز ہے۔ تو اس لیے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دیکھیے یہ مسلم ہے، ہم پہلے مسلمات کو دیکھتے ہیں، یہ مسلم ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا جز ہے اور حصہ ہے، اور یہ سورۃ الفاتحہ یعنی قرآن کی شروعات کا حصہ ہے، شروعات کا حصہ ہے، سب سے شروع میں اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس کو اہل علم نے بعد میں جو انہوں نے مرتب کیا ہے، کچھ اہل علم کہتے ہیں یہ پہلے جز میں سے ہے، پہلے پارے میں سے، یا اپنے اجتہادات میں سے ہے۔ بہرحال تو یہ چیزیں، اس طرح کے سوالات جو آتے ہیں دراصل قرآن سے دور کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ان کو شبہہ پیدا کر دیا جائے، ڈاؤٹ پیدا کر دیا جائے کہ قرآن کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر حصہ ہوتا تو کیوں نہیں لکھا ہے سورہ فاتحہ کے اوپر؟ سورۃ البقرہ جو پارہ نمبر 1 ہے، الف لام میم جو پارہ نمبر 1 ہے، وہ کیوں نہیں لکھا ہوا ہے؟ تو اس طرح کی چیزیں پیدا کرتے ہیں۔ تو ہمیں مسلمات پر آ جانا چاہیے، جب شبہات آتے ہیں تو ہمیں مسلمات پر آ جانا چاہیے جس پر سب کا اتفاق ہے۔ تو ان سے کہنا چاہیے کہ آپ انکار کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے یا نہیں ہے، آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ جب وہ کہے گا مانتے ہیں، تو جب مانتے ہیں تو بات ہی خلاص ہے۔ اس طرح کی بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے انسان کو ڈاؤٹ میں پیدا کرنے کا، انسان کے عقیدہ کو خراب کرنے کا۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں قرآن کے متعلق ایک اور بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ جیسے ہم مخلوق ہیں، دنیا کی ساری چیزیں مخلوق ہیں، ایسے قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اسی لیے جو کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے یہ بدعتی ہے، اور ایسے لوگوں کے متعلق اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ ایسے لوگ کافر ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا یہ میرا کلام ہے۔ اب جو کہتا ہے یہ میرا اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام تو ہے، لیکن جیسے ہم مخلوق ہیں ایسے قرآن بھی مخلوق ہے، پیدا ہوا اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ پیدا ہوا، اللہ نے پیدا کیا ہے، جیسے انسانوں کو پیدا کیا، ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے،
تو اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ ایسا آدمی جو کہتا ہے مخلوق ہے قرآن، وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اس طرح ایک بات یہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں تو کہتا ہوں اللہ کا کلام ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا یہ مخلوق ہے کہ نہیں مخلوق ہے، میں اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتا، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ توحید ہے، ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتے، بس ہم کہتے ہیں بس ایمان ایمان بس۔ تو کہتے ہیں ایسا آدمی اس آدمی سے بھی بڑا خبیث انسان ہے۔ اس لیے خبیث ہے کیونکہ وہ اس کو شک ہے۔ شک کس کو کہتے ہیں؟ ایک طرف حق ہو ایک طرف باطل ہو، اسے کنفرم نہ ہو کہ کون صحیح ہے، کنفرم نہ ہو کہ کون صحیح ہے، اسے یقین نہ ہو کون صحیح ہے، اس کو کہتے ہیں شک۔ تو گویا اس کے اندر شک ہے کہ قرآن مخلوق ہے کہ نہیں مخلوق ہے، اور قرآن کے متعلق اس مسئلے میں شک کرنے والا کافر ہے۔ ایسے ایمان ہے تو مسلمان ہونا صحیح ہے یا کافر ہونا بھی صحیح ہے؟ شک ہو جائے تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان جانتا نہ ہو، علم نہ ہو، لیکن وہ توقف اختیار کرے کہ ہمارے پاس جب تک علم نہیں آئے گا میں کچھ نہیں کہوں گا قرآن مخلوق ہے کہ نہیں مخلوق ہے، تو اس کو چاہیے، اس کے بارے میں علم کہتے ہیں، اس کو چاہیے کہ وہ پوچھے علماء سے کہ قرآن کے متعلق کیا مسئلہ صحیح ہے۔ اس کو ہم کافر نہ کہیں گے نہ بدعتی کہیں گے، لیکن کیا ہے کہ اس کو اس کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے وہ پوچھے قرآن کے متعلق یہ قرآن مخلوق ہے کہ مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے کیا، پوچھنا چاہیے اسے۔ یہ کچھ عقیدے ہیں جو قرآن کے متعلق ہیں جسے ہمیں جاننا چاہیے قرآن کی شروعات کرنے سے پہلے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔